نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسی محبت اور جذبے کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت رسول کا کلادہ عطا فرمایا۔ یقیناً یہ منظر اہل ایمان کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہے کہ تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے، یعنی بغیر کسی ناغے کے، ہر سال کی طرح آج کے دن بھی فقیر محمد ضمیر صاحب کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ اپنے پورے اسٹاف کے ہمراہ ادارہ حاضہ میں حضور کے ذکر میلاد کی اس خوبصورت بزم کو سجانے کی عزت رب نے ان کے حصے میں رکھی، اور ہم سب بھی اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں پروردگار نے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ سفر کر کے یہاں تک پہنچنے کا موقع، شرف اور فضل عطا فرمایا۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم جلسے کا اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے، اور خدا کرے کہ یہ جگہ، یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ رب ذوالجلال انہیں وسائل کی فراوانیاں عطا فرمائے، اور حضور کی نگاہ رحمت ہم سب پر متوجہ فرما کر ہمارا خاتمہ اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرما دے۔ گفتگو کا آغاز ایک حدیث رسول سے کرتے ہیں۔
اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں جو شخص روزانہ کی بنیاد پر باقاعدگی کے ساتھ 50 بار درود پاک پڑھنا معمول بنا لیتا ہے، ذوق بن جاوے تو 50,000 بار بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن حدیث پاک میں الفاظ ہیں جو شخص روزانہ صرف 50 بار درود پاک حضور فرماتے ہیں مجھ پہ پڑھتا ہے، صافحتہ یوم القیامہ، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ساری کائنات کا رسول درود پڑھنے والے اس غلام سے مصافحہ فرماؤں گا. 50 بار درود پاک پڑھے تو انعام اتنا بڑا ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے اس غلام سے مصافحہ فرماؤں گا. میرے خیال میں ایک مثال دیواں، سبحان اللہ، پیر صاحب بیٹھے ہوئے نا تے مرید نو امدہ ویکتے پیر صاحب فرما چھڑن آ بھائی غلام محمد، تے غلام محمد دا سینہ خوشی نال چوڑا ہو جاندہ ہے تے بندے نو آندہ ہے ویکھو نا ہزاراں دا مرشد ہوتے میں نو کیویں سے جاندہ ہے، اس محبت کو کون تولے گا؟ ہزاروں کا مرشد ہو کر مرید کو پہچانے تو مرید کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہے، تے دوئے پاسے کھرباں دا نبی ہوتے فرمیندہ میں غلام سے قیامت کے دن مصافحہ فرماؤں گا. ایسے نہیں، ایک بار زور سے سارے آپ کہیں سبحان اللہ. 50 بار درود پاک پڑھا جائے تو قیامت کے دن سرکار کا اپنے غلام سے مصافحہ. ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول کا دوسرا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ 100 فی کل یوم کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق او کما قال علیہ السلام. فرمایا جو شخص مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، کتنی بار؟ آنی توجہ نہیں آپ کی، کتنی بار؟ پہلے تعداد کتنی آئی؟ 50. بولو، 50. پہلے تعداد کتنی تھی؟ 50. اب تعداد کتنی ہو گئی؟ 100. تعداد ڈبل ہوئی تا انعام بھی ڈبل ہو گیا. سبحان اللہ. من صلی علیہ 100 فی کل یوم، جو شخص مجھ پر آقا فرماتے ہر روز 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے میرے نبی کی ذات پر 100 بار درود پاک پڑھا، جا میں نے تیری قسمت میں لکھ دیا. مولا کیا؟ فرمایا تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گیا، طبیعت کی منافقت سے بھی آزاد ہو گیا. سبحان اللہ. منافق تو ویسے ہی درود دا کچھ نہیں لگتا. سبحان اللہ. میرے خیال تھک گئے ہو. سبحان اللہ. بھائی منافق کا درود سے کیا علاقہ؟ منافق کو تو اللہ درود پڑھنے کی توفیق ہی عطا نہیں فرماتا. امام زین العابدین سے پوچھا گیا، وارث کربلا شہزادہ امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین سے پوچھا گیا آقا اہل سنت کی پہچان کیا ہے، اہل سنت کی شناخت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ بھلا کرے اس سوال کرنے والے کا، وہ جانتا ہوگا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہر شخص اپنے آپ کو سنی کہے گا. جو میلاد کر رہا ہوگا وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہے گا، جو میلاد کو بدعت کہے گا وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہوگا. آپ سے پوچھا گیا حضور میلاد بلکہ اہل سنت کی شناخت کیا ہے، سنیوں کی پہچان کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے بسم اللہ جواب دیا. آپ نے فرمایا اہل سنت کی شناخت یہ ہے ان کی زبانوں پر ہمارے لیے اور ہمارے نانا جان کے لیے ہر وقت
درود کی خوشبو بھی رہے گی، سلام کی مہکار بھی رہے گی۔ درود سنیاں دی پہچان ہے۔ دو ہن جے بولے ہو تھوڑا جا تو سرکار دی 3 حدیث پاک بھی سن لو جلدی نال۔ سائیں فرمیندن اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی مجھ پر درود پاک بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، چلو بولے ہو تو چوتھی حدیث بھی سن لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولتے رہیں گے تو سنتے رہیں گے، ورنہ میں نے تو 40 منٹ بعد چھٹی لے لینی ہے جلدی سے۔ سرکار کا اگلا فرمان سنیں، حضور فرماتے ہیں صلو علیہ واجتہدوا بالدعاء۔ آقا فرمائندے پہلے تا پوری توجہ نال میرے تے درود پڑھو، توتے کی طرح رٹا نہیں کہ بسم اللہ کہ جسم دل دماغ کہیں پر ہو اور زبان ایسے رٹے سے درود پڑھ رہی ہو، نہیں، پوری توجہ کے ساتھ حضور فرماتے ہیں پہلے مجھ پر درود پڑھو، واجتہدوا بالدعاء، پھر اسی توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ درود دی برکت نال تمہاری دعا رد نہیں کرے گا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اچھا ایک مسئلہ بھی سن لیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کلخانی ہو یا 40واں ہو یا ایصال ثواب کی محفل ہو یا حضور کا ذکر میلاد ہو یا ویسے دعا کرنے کے لیے نماز کے بعد کوئی شخص بیٹھے، اب ذرا دیکھیں میری طرف تاکہ مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ کچھ بندے نا دعا کرتا ہویا ہاتھ آئیں رکھتے بیٹھے ہوندے، میرے خیال ہے تھوڑا تھوڑا ویندے بیٹھے ہو، ہاتھ کنہ دے آئیں ہوئے تے کنہ دے آئیں ہوئے تے کوئی آئیں بیٹھا ہویا اس طرح کرتے۔ ضمیر صاحب پہلی گل تو یہ بھئی جس لئے منگنا رب دے کولوں ہے تو بڑھ نخرہ کس گل ہے؟ سبحان اللہ، وہ جب مانگنا اللہ سے ہے، یہ تقریر میں نے حافظ جوید سے ساری سننی ہے ابھی، جب مانگنا اللہ سے ہے، سبحان اللہ، اور جس لئے منگنا رب دے کولوں ہے تب مڑ اے کے تے آئیں کے تے اے کے۔ سرکار نے 2 طریقے بتائے ہیں دعا مانگنے کے، 2 طریقے، کون سے؟ وہ ذرا دونوں طریقے سن لیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے حضور فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، آقا فرماتے ہیں دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور یہ دعا ایسا اسلحہ ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلی گل فقہا فرماتے ہیں جب دعا مانگو تو پہلا طریقہ یہ ہو تمہاری ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہونا چاہیے، تلیاں سیدھیاں آسمان ال، سبحان اللہ، اور دوسرا اپنے ہاتھوں کو کم از کم اپنے سینے کے برابر اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، چلو اے فیصلہ تسا آپ کرو ایویں سکون نال، اور ہمیں ادھر ویکھتے ایک بندہ اور ہم ویکھو دعا منگدا بیٹھا ہے اے این کرتے این تے ایک منگدا بیٹھا ہے این کرتے۔ چلو بندہ کم از کم منہ مہاندرہ تو وہ یہ بناوے بھی او دا کشا دیون نو دل بھی کرے، سبحان اللہ، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کا فضل بندے کی طرف متوجہ بھی ہو۔ سبحان اللہ، ایک تو سرکار نے ہمیں طریقہ بتا دیا، فرمایا پہلے مجھ پر درود پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ، دوسرے نمبر پر اسی توجہ کے ساتھ میری بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری دعا اللہ رد نہیں کرے گا، درود کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ جلدی بولو تاکہ پنجویں گل میں تنوں سناواں۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی علیہ الرحمہ، گجرات میں آپ کا آستانہ ہے، آپ فرمائیں کوئی بندہ حضور تے ایڈی محبت نال درود پڑھدا رہیا کھبتے منہمک ہوتے ڈوبتے استغراق نال انہماک نال پوری وارفتگی دے نال پورے عشق نال پورے جذب نال پوری کیفیت نال تے پوری چس نال درود پڑھدا ایڈا کھب گیا کہ انہوں دعا منگن دا چیتا ہی نہ رہیا۔ سبحان اللہ، جڑے لیٹ آئے ہو زور نال بولو تساں۔ علامہ نعیمی فرماتے ہیں جو شخص حضور پر درود پڑھتے پڑھتے بسم اللہ اتنا ڈوب گیا اتنا کھب گیا کہ اسے دعا مانگنے کا یاد ہی نہ رہا، فرمایا خوشخبری ہے اللہ درود کی برکت سے بغیر منگے انہوں دنیا اور آخرت دی ہر نعمت جھولی دے وچ عطا فرما چھڑ۔
سبحان اللہ وجہ درود کی برکت. سبحان اللہ آپ بولیں تاکہ میں 7ویں حدیث پاک سناؤں آپ کو جلدی سے. سبحان اللہ مدینہ منورہ, مسجد نبوی, اللہ تانوں تے مینوں لے جاوے. جڑے چپ شاہ بیٹھے ہو بالکل بوٹو ہوتے جی تواڈی صلاح نہیں ہے جاون دی تے میرے آکے جا آمین جا آکھو. چونکہ چالیاں جو ایک آمین قبول ہو جاندی ہے. سرکار کا شہر پاک ہے مدینہ منورہ اور اللہ کے رسول تشریف فرمائیں. دیکھیں درود و سلام, بات میں نے آپ کو سنانی ہے اور موضوع میرا اور ہے. درود و سلام میرا موضوع نہیں ہے, لیکن صرف آپ کا اپنا شوق بڑھانے کے لیے, چونکہ سائیاں دے میلاد دے استقبال دا بہترین طریقہ حضور تے درود و سلام پڑھنا ہے. سبحان اللہ ایک گل جی تساں بسم اللہ اجازت دیو تو میں ایک اور گل بھی کر لواں جلدی جلدی. ماسٹر ضمیر تو لے تے او آخری نوجوان دوست تک ایتھے بہن والا ہر بندہ سنے حافظ جوید دے اے مندا بھی ہے, سندا بھی ہے, تسلیم بھی کردا ہے تے یقین بھی رکھتا ہے کہ کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ میرے نبی کا. سبحان اللہ کوئی خاص بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں سبحان اللہ تواڈے نال سارے نال. سب سے خوبصورت چہرہ اس کائنات میں ہمارے نبی کا ہے. ویسے بڑائی کو رہ گیا بندہ جڑا نبی دے حسن تے نہیں بول سکتا. سبحان اللہ. میں 3 بار آندا پیا, اس کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ میرے اور آپ کے نبی کا ہے. ہوں جی تساں کبڑی وہ نہ تو میں اگلی گل بھی کراں, اوے میلاد چاون والے ہوں اے اس سونے چہرے دے اوتے تو داڑھی بھی ہائی. یقین کرو انہاں 4 والاں دا کوئی بھار نہیں ہوندا. اچھا اے داڑھی شریف دے وال ایڈے حیا لے ہوندن کہ سوانیاں دے منہ تے امدے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سوانیاں دے منہ تے نہیں امدے, اے امدے ہی مرداں دے منہ تے. سبحان اللہ سبحان اللہ میرا خیال ہے عقل منداں راہ اشارہ کافی است. سبحان اللہ اللہ توفیق عطا فرماوے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے محبوب کی حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں میں قیامت تک آنے والے ایک ایک غلام کو اس کے چہرے سے پہچانتا ہوں. آپ نے غور اگر کرتے تو آپ سبحان اللہ کہہ نہ دیتے. سرکار فرماتے ہیں میں ایک ایک غلام کو اس کے چہرے سے پہچانتا ہوں. ایک جملہ میں بڑی محبت کے ساتھ بولنے لگا ہوں, او میرے بھائیوں النور سکول میں آنے والوں, ان چہروں کا خیال رکھا کرو, انہیں مصطفیٰ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ان چہروں کو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں. سبحان اللہ ایک بندہ پہ کہا جی سرکار وین دن بسم اللہ تو پھر حضور کے دیکھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اگر سرکار غلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو حضور کے دیکھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مگر فائدہ یہ ہے کدے کدے غور کرتے سوچ لیں بھائی حرام کھاتے بھی جناب اکھماون والے بندیاں دے چہرے اللہ کیوں نہیں بگاڑدا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے خیال سونگ ہوئے ہو تو سن تو 3.5 بھی نہیں تانگ دینے. سبحان اللہ حرام کھا کر بھی عزت معاب کہلوانے والوں کے چہرے اللہ کیوں نہیں بگاڑتا؟ ہم نے یہاں بیٹھ کر عرض کیا مولا تیری طاقت تیری قدرت تو ویسی ہے جیسی زمانہ موسیٰ میں تھی. او ایک ایک جرم کردہ تو حلیے بگاڑ چھڑنا ہو. ایسا سارے کیتی بیٹھے ہیں مگر مولا تو چہرے نہیں بگاڑتا کیوں؟ رب فرماتا ہے جن چہروں کو میرا مصطفیٰ تکے انہیں بگاڑ دو, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میری رحمت گوارا نہیں کرتی میں لوگوں کے چہروں کو بگاڑوں. اب ذرا جلدی سے جو بات میں سنانا چاہتا ہوں اس پر توجہ اور غور فرمائیے گا. درود و سلام پھر اگلی بات کرتے ہیں. مدینہ منورہ اور سرکار کی مسجد شریف. سبحان اللہ ایک گل یاد رکھو, سرکار دے زمانہ پاک جتنا بھی مدینہ شارع حضور کے زمانہ پاک میں وہ سارے کا سارا اس وقت مسجد نبوی شریف کے اندر آ چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ گلدی سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ یعنی مسجد نبوی شریف دے کسے بھی صف کسے بھی مقام تے کسے بھی جگہ تے کھلو تے کو بندہ نماز پڑھدا پیا ہوئے
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਜ਼ਹਿਨ ਜਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਔਫ ਦਾ ਬੂਆ, पता नहीं ये गली सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु दी गली आई, या पता नहीं ये बाजार मदीना का बाजार था। बहरहाल पूरा मदीना सिटी वो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आ गया। तो सरकार ना तशरीफ फरमाते और एक यहूदी, हदीस मुबारका, एक यहूदी वो कहीं से हिरन का शिकार करके ला रहा है। मैंने दरूद और सलाम पर दो बातें आपको जल्दी से सुनानी है। हिरनी का शिकार करके ना, बिस्मिल्लाह, वो यहूदी आ रहा है। ते चलते चलते जैसे ही वो हिरनी मस्जिद नबवी शरीफ के ऐसे बाहर से गुजरने लगी ना, बिल्कुल सामने से, उस हिरनी को अल्लाह के रसूल की खुशबू आ गई। मेरे ख्याल जी फ्रंट सीटां ते बैठे हो को मैनू दम फूका तो नहीं करना है, वो आखो सुभान अल्लाह। उस हिरनी को ना अल्लाह के रसूल की खुशबू आई। अच्छा, अब वो हिरनी बोल कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुई, मौला आज मैनू बोलन दी ताकत देवे ना तो मैं तेरे रसूल नाल एक कलाम करा। मौला मैं तेरे महबूब से कलाम करना चाहती हूँ। रब तो सब दा रब है। बंदे काले पै जाते जी, सन तो 10 साल हो गए दुआ मंगदे, साड़ी तो सुनींदी नहीं, खबरें पढ़ती नहीं। देखो अल्लाह दी एक शान बेनियाजी भी है। बेनियाजी दा मन है वो दुआ कबूल करने दा पाबंद नहीं है। मेहरबानी करो, सुनिया तो वध तौहीद और किसी को नहीं आमदी जी। लोग हमें कहते हैं जी आप निरा मिलाद ही सुनाते हैं, निरा मिलाद। कोई अल्लाह की बात भी किया करें, तो हमने कहा अल्लाह की बात हम ही करते हैं और कौन करता है। उसकी वजह पता क्या, इधर देखना, मैं एक जुमला मोहब्बत से बोलने लगा हूँ। मगर इतने बंदे मुसलमान थोड़ी तबलीग नहीं कीते जितने मुसलमान सुनिया दे वलियां दे चेहरा च कीते। अच्छा, उस हिरनी को ना अल्लाह के रसूल की खुशबू आई। उसने कहा मौला मुझे कुव्वत गोयाई दे, बोलने की ताकत दे, मैं तेरे रसूल से कलाम करूं, बात करूं। अल्लाह ने उसे बोलने की ताकत दी। अब वो हिरन बोल कर सरकार की बारगाह में मुखातिब होकर कहने लगा, हुजूर। हिरनी आई, आंधी सरकार ये यहूदी है, मैनू पकड़ ते लई जांदा है, ज़ाहिर है अपने बच्चों की रोजी रोटी का बंदोबस्त करेगा। ते आंधी सरकार पर मेरे 2 बाल भूखे हैं। हिरनी सरकार से कहती है, देखे ना उसे मिला भी मुश्किल कुशा तो कैसा, उसे करीम मिले भी तो कैसे। सरकार से कहती है, हुजूर मेरे 2 बच्चे भूखे हैं, तो हुजूर अगर आप मुझे इस यहूदी से थोड़ी देर के लिए मोहलत लेकर दे देना, मोहलत, तो हुजूर मैं वादा करती हूं अभी जाऊंगी और हुजूर अपने बच्चों को दूध पिलाकर अभी वापस आ जाऊंगी। सरकार ने मुस्कुराकर फरमाया, कभी कमान से निकला हुआ तीर भी वापस आया है। जी मैं भूलदा नहीं पिया, मेरे भाई शौकत शाह साहब आए बैठे हो, तो सरकार अग्गा तशरीफ ले आओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इत्थे अग्गा मेरे को। सरकार ने फरमाया, कभी कमान से निकला हुआ, मेरे ख्याल बेहोश हो गए हो, कमान से निकला हुआ तीर भी कभी वापस आया है, कभी फंदे से निकला हुआ शिकार भी वापस आया है। अच्छा, उसने कहा हुजूर मैं वादा करती हूं, हुजूर मैं वादा करती हूं। बिस्मिल्लाह, अभी जाऊंगी और हुजूर मैं बच्चों को दूध पिलाकर ना सरकार मैं अभी वापस आ जाऊंगी। जमीर साहब एक कुर्सी मंगवा दें, यहां रख दें साहब। अच्छा, सरकार ने ना उस हिरनी से फरमाया, कोई जमानत
کہ تو واپس آؤ سہیں سبحان اللہ ایتھے تساں توجہ کرنی تے سو گئے ہو. اس نے کہا سرکار میں جانی ہاں بالا نو دودھ پیوے ساں تو میں ہونے پیچھا واپس اوراں ویکھو میں اوراں بیٹھا میں واپس آ جاس. سبحان اللہ. سائیاں فرمایا اس گل دی کے ضمانت ہے کہ اگر تجھے جانے دوں تو تو واپس بھی آئے گی. سبحان اللہ. اب بڑے سکون سے عرض کروں گا او ہرنی آندی ہے سرکار یہ میں پیچھا نہ آواں یہ میں پیچھا نہ آواں تو میرے تے اللہ دی اویں لعنت ہوئے جویں اس بندے تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے جن دے سامنے میرے نبی تواڈا ذکر ہوئے تے او بدبخت نہ تواڈے تے درود پڑھدا ہے نہ محمد تواڈے تے سلام پڑھدا ہے. حضور جیسے درود و سلام کے منکر نہ پڑھنے والے بندے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ میں پیچھا نہ آواں تو میرے تے رب دی اویں لعنت ہوئے. جب اس نے اتنی بڑی بات کر دی تو سائیاں فرمایا جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا جا. ہرنی گئی یہودی کو حضور نے پاس بٹھا لیا تو وہ اتھے باؤ تو سوچتا پیا بھی کدے شکار بھی پیچھا آیا ہے آزاد کیتا ہویا. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. کچھ 10 منٹ بعد وہ ہرنی گئی جنگل سے وہ ہرنی واپس آ رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد تے کلی نہیں امدی پی بابا نال دو میں بال بھی لئی امدی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس ہرنی کو تو خیر حضور نے آزاد کروا دیا بعد میں. سبحان اللہ. ویسے کیڑی چاس والی گل ہے ہرنی کو آزاد کر دیا اور یہودی منظر دیکھ کر حضور کی زلفوں میں قید ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار جا کے زور سے نہیں بولتے ہو سبحان اللہ. ہرنی آزاد ہو گئی شکاری قید ہو گیا. تو قید ہو گیا تو بچ گیا نہیں تو اگاں پھنس جاوے. سبحان اللہ. اچھا سرکار کی زلفوں کا اسیر ہو گیا بہرحال قیدی ہو گیا صاحب ایمان ہو گیا. لیکن وہ ہرنی جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچی نا اس ہرنی دے اپڑن تو پہلا جبریل حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے. جبریل حضور اللہ سلام بھی ارشاد فرماتا ہے اور اللہ ایک پیغام بھی ارشاد فرماتا ہے. اب خوشخبری ہے آپ سب کے لیے میرے سمیت. کیا سرکار نے فرمایا پیغام کیا ہے؟ جبریل نے کہا حضور اللہ فرماتا ہے اوڈا پیار اے ہرنی آپ دے بالا نال نہیں کر دی جتنی محبت میں ساری کائنات دا رب میرے یار توڑے تے درود پڑھن والے غلامہ دے نال کرنا. درود کو زندگی میں داخل کریں. ہمارے بہت سارے ایسے فقیر ہیں جنہوں نے درود کی برکات پر ذاتی تجربات حضور کی امت کو ہم غلاموں کو بتائے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر اللہ اکبر. رسالہ یا رسول اللہ. رسالہ یا رسول اللہ. زور سے بولو سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا رجپال کی آمد سنے کی آمد تاجدار ختم نبوت زندہ. سبحان. آپ نے بڑے بابے ہی ہو جائیں. کون بابے؟ اے لفظ بولو بابے. بابے. چونکہ ایک کمینہ بابیاں نو پہ گیا ہے. اللہ اکبر. اے بمباری ایک بند کرو جب میں گل کر لواں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کمینہ بابیاں نو پہ گیا ہے. چلیں خوشی کی محفل ہے ہلکا پھلکا جملہ بول کے مزہ دا مزہ ہے تے اصلاح دی اصلاح ہے. بابا تو بغیر تا ساک نہیں ٹیندا تے جنت کی میں لب سکتی ہے بندے نو. سبحان اللہ. نہیں کھلو جاؤ میں گل تو سنائی جاواں جلدی نال چونکہ ٹائم بھی تیزی سے بھاگ رہا ہے. مہربانی میں آگاہ پڑھنا ہے. دیکھیں ایک بندہ تھا اس نے اس اعلان کیتا پنجابی سنو اس اعلان کیتا اس نے کہا میں آپ دی کاکی دا رشتہ اس لڑکے نو دیساں جیڑا رشتہ منگن آوے پر نال بابا لے تے نہ آوے. رشتہ لینے آئے مگر ساتھ بابا لے کر تسا لیٹ ہو گئے ہو جلدی بولو بابا لے کر نہ آئے. اچھا اس اعلان کر دیتا ہوندے نا سارے تھوڑے ہوئے بھی. اچھا اس چاچے کے گھر نا قطار لگ گئی نوجوانوں کی.
لڑکے آتے تھے چاچا جی میں شادی کرنا چاہنا تو چاچا شرط ایو جی رکھے کہ وہ نوجوان باہر نکلے تو کھتی کھرکدا ہویا بھی پوری کیویں کراں. اچھا 2 مہینے گزرے, میرے خیال تھوڑا تھوڑا ٹور پے ہو نال. 2 مہینے گزرے, اس علاقے دے وچ ایک نوجوان آ, انہوں پتہ لگا کہ ایسا اس طرح چاچے اعلان کیتا ہے. او جوان سدھا گیا آپ دے بابے دے کول تے جاتے آندا ہے بابا جی فلانے بندے اعلان کیتا ہے کہ رشتہ میں انہوں دے ساں جڑا رشتہ منگن آوے پر نال بابا لے تے نہ. تے شرط ایو جی دسدا ہے کہ جیڑی کوئی پوری نہیں کر سکتا. بڑے بڑے پڑھے لکھے نوجوان رہ گئے. میں خواہش رکھنا کہ میرا رشتہ میری شادی اس گھر ہو جاوے. سبحان اللہ. تساں دسو کوئی طریقہ. توجہ تروٹ گئی تو گل ونجی جیسی اپنی. بابا جی تساں دسو کوئی طریقہ, کیا کروں میں؟ تا بابا آندا ہے تو اوکھا سوکھا جگاڑ لا تے کیویں مینوں نال لے چل. جیڑی شرط تو دسے او باہر آتے او کول ٹائم مانگتے میرے کول مشورہ تے صلاح کر جاویں. جے رشتہ نہ ڈیوے تے مینوں بابا کہیں آکھنا ہے. اچھا اس نوجوان نے نہ کوئی سواری تیار کی, کوئی جگاڑ, کوئی ریڑی, کوئی جی میں اوکھا سوکھا اس نظام کرتے وچ اس لکا لیا بابا اندر وچ لکا لیا. اس ڈولی بناتے سواری جو بھی آئی اس دور میں اندر نہ چھپا لیا اس نے بابا. تو ریڑی سنے سواری سنے بابے نو لے گیا اور جا کر خود نوجوان اس چاچے کے سامنے بیٹھ گیا. تو آندا چاچا جی میں تھوڑی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا, شادی کرنا چاہنا. تو چاچا کہا ٹھیک ہے میری شرط ہے. اور اویندے بیٹھے ہو سارے. شرط اے ساکی بھی بہ جاؤ 10 منٹ کوئی فوتگی نہیں ہوندی, بہ جاؤ بیٹھ جاؤ. نوجوان جاتے نہیں کرتے, بہ گیا. اس نے کہا جی میں شادی کرنا چاہنا تھوڑی بیٹی نال. وہ چاچا آندا ہے میری شرط ہے کہ اے جیڑی نار میرے گھر دے باہر وگدی پئی ہے نا, اے صبح 8 بجے تو پہلے مینوں دودھ دی چلا تے بھی کھا. تو رشتہ تیرا. اس نوجوان کے ماتھے پر پسینہ آیا, تریلی آئی. تے انہوں آندا چاچا میں 10 منٹ باہر واک نہ کر آواں. اس نے کہا 20 منٹ جا. نوجوان باہر گیا اور ریڑی دے کول جیندے وچ بابا لکائی بیٹھا ہے. اور جا کر نا اسے کہنے لگا بابا جی رہ گیا سے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ آندا ہے بھئی جڑی نار ہے نا باہر میرے گھر دے باہر چلدی پئی, اے 8 بجے تو پہلے دودھ دی چلا تے وکھا. تے بابا مسکراتے آندا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں, تو سیرا شیرا لے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگا ہن تو جا چاچے دے کول تے انہوں آکھ چاچا مینوں تیری شرط منظور ہے, میں تینوں 8 بجے دودھ دی نار چلا دینا پر پہلے 7 بجے تو نار دے وچوں آپ دا پانی پہلے کٹ. 7 بجے نار دے وچوں آپ دا پانی کٹ تے 8 بجے میں تینوں دودھ پا تے دودھ دی نار چلا دینا. اچھا اس کے ہاتھ تو آ گئی کنجی گر, وہ بھاگ کر گیا تو جاتے بہ رہا چاچے دے اگوں تے آندا چاچا مینوں تیری شرط منظور ہے, صبح 7 بجے نار دے وچوں پہلے آپ دا پانی کٹ لے تے 8 بجے میں تینوں دودھ دی نار چلا تے بھی کھا دینا. تے بابا او اے این کرتے بیٹھا چاچا تے کانڈ دے باہر پیچھا جا پیا گل سنتے تے آندا او تیرے نال کو بابا تا نہیں آیا. اس نے کہا آیا ہے تو باویں نہیں آیا تو بابے نو چھڑ, 7 بجے پانی کٹ نار دے وچوں, نہیں تا 9 بجے میں جنج لے تے چاچا تیرے بوئے تے آیا. اس نے کہا میں یہ گل سمجھاونا چاہنا علاقے دے سارے وسیب دے بندیاں نو بھئی بابا تو بغیر ساک نہیں ڈیندا تے رب دی جنت کیویں لب سکدی ہے. اپنے بابوں کے ساتھ ادب کا تعلق جوڑ کر رکھیں. سنی بے ادب نہیں ہوتا اور بے ادب سنی نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بہت سے بزرگوں نے جلدی سے, اب میں 2-3 باتیں آپ کو جلدی کرنا چاہ رہا ہوں آخری 3-4 منٹ میں. دیکھیں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اور دیکھو آپ فرمائیں میں نے جب سے حضور پر ریگولر درود و سلام پڑھنا شروع کیا ہے باقاعدگی سے روزانہ, فرماتے ہیں تب سے لے کر آج تک
مجھے میری زندگی میں کوئی ایک دن ایسا یاد نہیں جس رات خواب میں مجھے میرے نبی کے چہرے کی زیارت نہ ہوئی ہو. آپ کی آواز کمزور ہے, ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. جس دن سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا, سبحان اللہ, ہر رات حضور کی زیارت. سبحان اللہ, مجھے سبحان اللہ, میرے قبلہ بابا جی حضور یاد آئے رضی اللہ تعالی عنہ, سبحان اللہ, سہیوال شریف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چونکہ 2019 میں آپ کا وصال ہوا اور 2018 میں آپ نے آخری حج کیا اپنی زندگی کا 70واں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مینوں وہ بندہ کیویں چنگا لگے جڑا میرا پیر تے نہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ, حج کتنے؟ 70, اور وہ بھی مسلسل بغیر کسی ناغے کے. سبحان اللہ, لاؤ ترکڑی تے تولو 73 مسلسل حج. کتنے؟ 73 مسلسل حج. اس امت دے وچ تعداد حجاں دی ہور بھی لوگاں دی بے شمارے, مگر مسلسل 73 حج اس امت دے وچ یا امام اعظم ابو حنیفہ دین یا 70 حج اس امت دے وچ پھر میرے بابا جی ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب دے. سبحان اللہ, مسلسل. سبحان اللہ. آپ سے نہ پوچھا گیا حضور بابا جی آپ نے کتنے حج کر لیے, کتنے عمرے کر لیے؟ تو بابا جی فرمایا میرا بیٹا مینوں میرے حج تا چیتے ہیں, 2 شیاں دا مینوں چیتا کوئی نہیں. تعداد دا حجاں دی تعداد دا مینوں چیتا ہے, 2 شیاں دی تعداد میں بھول گیا, مینوں نہیں یاد. کتنی؟ فرمایا حج تا میرے ہو گئے نا 70. سبحان اللہ, حج کتنے ہو گئے؟ 70. تسا میرے گھر اجازت تو بغیر نہیں آ سکتے, میں تواڈے گھر اجازت تو بغیر نہیں آ سکتا, سائیاں دی ٹھپے تو بغیر کوئی مدینے جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ, فرمایا 70 حج, وہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے 70 حج کیے ہیں, لیکن 2 شیاں دی تعداد میں بھول گیا. حضور کیڑی؟ فرمایا ایک تو میں بھول گیا کہ میں عمرے کتنے کیتے ہیں. سبحان اللہ, اتنے کیتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ میں کتنے کیتے ہیں. فرمایا ایک تو مجھے میرے عمروں کی تعداد یاد نہیں میں نے کتنا کیا ہے, اور دوسرا مجھے یہ تعداد یاد نہیں کہ مصطفیٰ نے تشریف لا کر مجھے زیارت سے مشرف کتنی بار فرمایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو برکت درود دیے. سبحان اللہ, برکت کس شے کی؟ درود کی. کون کہتا ہے کہ داراؤ سکندر اچھا, دو میں بادشاہن, کون کہتا ہے کہ داراؤ سکندر اچھا, ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہرحال اتہائی نا خواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی, بس آخری بات اور آخری 1.5 منٹ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں خواب میں نے حضور کی زیارت کی, مگر ایک قدم اگاں ودیے. علامہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ, تو سنتا اخیر چنگی کرنی آئی بولتے. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں خواب نہیں, ویسے خواب میں بھی سرکار کی جلوہ گری زیارت ہو تو یہ مومن کی معراج ہے, سبحان اللہ. خوشبختی کی انتہا ہے. لیکن علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور پر درود پاک پڑھنا شروع کیا اور جب سے میں نے والدین رسول کے ایمان پر پہرا دیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں ہن بڑے محبت نال عرض کرساں. امام سیوطی فرمیندے 75 سے زیادہ مرتبہ, سبحان اللہ, 75 سے زیادہ مرتبہ, 75 تو گھنی واری خواب نہیں جاگدا ہویاں سر دیاں اکھی نال میں آپ دے مصطفیٰ نو گھر دے ویڑے دے وچ ٹہلدا ہویاں ویکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 75 سے زیادہ مرتبہ میں نے اپنے رسول کو اپنے گھر کی جھگی میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ, وجہ کیا ہے؟ صرف درود و سلام, سبحان اللہ, صرف حضور کی بارگاہ میں حاضری لگواتے رہنا. 50 واری جنہ ہن شروع والی حدیثاں سنیاں 7, 50 واری درود پڑھو تو حضور دا مصافہ
100 باری درود پاک پڑھ لو تو 2 انعام ہو گئے، جہنم سے بھی آزادی، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جہنم سے بھی آزاد ہو گیا اور منافقت سے بھی۔ اللہ کرے درود و سلام اپنی زندگیاں دے وچ داخل اور شامل ہو جاوے، اور ایس دعا تے خاص طور تے سارے آمین فرماؤ، جو کہ پھر چالیاں جو ایک قبول ہو جاندی ہے۔ اللہ سرکار دے ذکر میلاد دی برکت دے نال پاکستان تے رحم فرماوے، فلسطینیاں تے رحم فرماوے، امت مصطفیٰ تے رحم فرماوے، اپنا خاتمہ اسے کرم اسے برم نال ایمان تے فرماوے صلی اللہ، اور محمد ضمیر صاحب نو دنیا آخرت دی ہر خیر عطا فرماوے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔